ایک اندھے قتل کی ایسی سنسنیخیز کہانی جس نے پولیس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ ایک کے بعد ایک کر کے وہ جس کلو پر بھی کام کرتے ہیں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، لیکن پولیس والوں کو حیرانی تو تب ہوئی جب تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے خدا کی طرف سے 2 بار اشارہ ملا، اور اشارہ بھی ایک عورت کی ڈیلیوری کی صورت میں۔ صرف ایک فون کال کی وجہ سے اس قتل کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، اور یہ کہ مقتول کو معافی بھی دی جا سکتی تھی، لیکن خدا نے یہ اشارہ دیا کہ اس سے قتل کرو۔ آج کی الجھنوں بھری کہانی شروع ہوتی ہے مدھیہ پردیش کے راجا پور ڈسٹرکٹ سے۔ یہیں آگر تحصیل پڑتا ہے، اسی کے انترگت آتا ہے نپنیا بیجنات ایک گاؤں۔ بات 1 دسمبر 2021 کی ہے، رات 9 سے 10 بجے کے بیچ اس گاؤں کے کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ جب یہ لوگ ٹہلتے ٹہلتے پڑوس میں گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس گھر کا مین دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ عام طور پر گاؤں جیسے علاقوں میں سورج ڈھلنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن اس گھر کا مین دروازہ ابھی بھی اتنی رات میں کھلا ہوا تھا۔ ٹہلنے والوں کو لگا کہ گھر میں کچھ ہوا تو نہیں ہے، ابھی لوگ دروازے کے پاس جاتے ہیں۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے بالکل قریب گھر کے اندر ہی ایک شخص زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر گاؤں والوں کی حالت خراب ہو گئی، فوراً انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ نزدیکی تانے سے پولیس کی ایک ٹیم چند منٹوں میں نپنیا بیجنات پہنچی۔ گاؤں میں ابھی تک پورا شور مچ چکا تھا کہ گھر میں ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ پولیس فوراً سے ایکسپرٹس کو بھی بلاتی ہے۔ یہاں یہ لوگ سارے ٹیکنیکل ایویڈنس جمع کرنے، کرائم سین کو دیکھنے، اس کی تصویریں لینے میں لگ گئے۔ اس گھر کے آس پڑوس کے لوگوں سے پولیس نے بات کی۔ آخر یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ گھر نور محمد کا ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا۔ 1 دسمبر کی رات میں نور محمد اپنے گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کے سبھی گھر کے لوگ یعنی بیوی بچے نانی کے گھر ایک فنکشن میں گئے ہوئے تھے۔ 2 دسمبر کی صبح ہوتے ہوتے گاؤں کے لوگوں نے نور محمد کے گھر والوں کو کال کر دی اور جلد سے جلد گھر آنے کو کہا۔ نور محمد کی بیوی کا نام تھا رانی اور ان کے 4 بچے تھے، ساتھ میں باقی رشتہ دار بھی گھر پر آنے شروع ہو گئے۔ گھر میں سب کا رونا پیٹنا بھی شروع ہو چکا تھا۔ نور محمد کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس میں سامنے آیا کہ ان کے گلے پر کسی تیزدار چاقو سے وار کیا گیا۔ ان کے جسم پر کل 16 الگ الگ نشان پائے گئے اور یہ اسی تیزدار ہتھیار کے تھے۔ ساری جانچ کرنے کے بعد نور محمد کی لاش اس کے گھر والوں کو دے دی گئی، جس کے بعد اس کی نماز جنازہ وغیرہ ہوتی ہے، قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ آخر کس نے نور محمد کا قتل کیا ہوگا؟ پہلے تو اینگل آیا لوٹ پاٹ کا، لیکن گھر پر جب پولیس اور فورینزک کے لوگ آئے تو یہاں پر کوئی بھی سامان بکھرا ہوا نہیں تھا، سبھی سامان اپنی اپنی جگہ پر تھا۔ جب اس گھر کے باقی لوگ واپس آئے تو پولیس نے ان سے ان کی قیمتی چیزیں چیک کرنے کو کہا۔ گھر میں ساری قیمتی چیزیں موجود تھی، یعنی یہ قتل لوٹ پاٹ کے ارادے سے بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اینگل فیل ہو گیا۔ اب یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، گاؤں میں کہاں کوئی CCTV کیمرے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا۔ نور محمد کے گھر کے لوگ بہت غصے میں تھے پولیس کے لیے کہ جلد سے جلد قاتلوں کو پکڑیے اور سزا دیجیے۔ گھر والوں کا کہنا تھا اگر پولیس جلد ایسا نہیں کرے گی تو یہ لوگ روڈ پر اتر کر دھرنا دیں گے۔ ابھی تک کئی دن گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہیں فورینزک ٹیم کو کرائم سین کے پاس سے ایک دستانہ ملتا ہے جو ٹھنڈ میں پہنتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہاتھ کا تھا، دوسرے ہاتھ کا نہیں ملا۔ پولیس نور محمد کے گھر والوں سے اس دستانے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ پتنی رانی کا کہنا تھا ایسا دستانہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسا دستانہ گاؤں میں کسی کے پاس تھا اور نہ کسی رشتہ دار کے پاس۔ پولیس کو لگا کہ کہیں یہ قاتل کا تو نہیں، نور محمد اور ان کے درمیان جھڑپ ہوا ہوگا جس سے یہ دستانہ قاتل کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شاید اسی وجہ سے دستانے پہنے رہنے کی وجہ سے فورینزک ٹیم کو کہیں بھی کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملا۔ پولیس کو دستانے کے سوا کرائم سین سے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ واردات کے وقت نور محمد گھر پر بالکل اکیلے تھے، ان کے گھر کا کوئی ممبر ساتھ نہیں تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ سبھی لوگ کسی فیملی فنکشن میں گئے ہوئے تھے۔ اس سے لگا کہ قاتل کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے بلکہ اندر کا کوئی فرد ہوگا، کوئی قریبی ہو سکتا ہے، ورنہ کس انجان کو کیا پتا ہوگا کہ نور محمد گھر پر بالکل اکیلے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق نور محمد کے جسم پر 16 بار چاقو سے وار کیے گئے تھے، جبکہ گلے پر وار کرنے سے ہی نور محمد کی موت ہو چکی تھی۔ پھر باقی وار کیوں کیے گئے؟ اس سے لگا کہ قاتل کی ضرور اس آدمی سے بہت گہری دشمنی رہی ہوگی۔ اس کے بعد پولیس نے نور محمد کی زندگی سے جڑی سبھی انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کر دی، شاید یہاں سے کوئی سراغ ہاتھ لگ جائے۔ اس کی بیوی سے، باقی گھر والوں سے بات کی گئی۔ پولیس نے قاتل کا سراغ دینے والوں کے لیے 10,000 روپے کا انعام بھی رکھ دیا۔ اب چونکہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی نہ کوئی شخص لالچ میں آ کر کچھ انفارمیشن دے سکتا ہے۔ تھوڑے دن انتظار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ نور محمد کے گھر والوں سے بات کرنے پر سامنے آیا کہ اس نے 3 شادیاں کی تھی۔ یہ پولیس کے لیے ایک بڑا سراغ ہو سکتا ہے۔
اس نے 3 شادیاں کی، لیکن یہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ تیسری بیوی سے اس کے 4 بچے تھے۔ باقی جو بیویاں تھیں وہ کہیں اور الگ الگ جگہ پر رہ رہی تھی۔ ان سے بھی 2 بچے تھے۔ پولیس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 بیویوں میں سے کسی ایک نے تیسری شادی کو ایکسیپٹ نہ کیا ہو، یا پھر ان کے گھر والوں نے کچھ نہ کر دیا ہو۔ اس کے لیے علاقے کے ایس پی 4 ٹیموں کو تشکیل دیتے ہیں اور سب کو الگ الگ جگہ پر بھیجا پوچھ تاچھ کرنے کے لیے۔ ایک ٹیم کو نور محمد کی کال ڈیٹیلز نکالنے کا کام سونپا اور باقی 3 ٹیمیں تینوں بیویوں کے گھر پر پہنچی۔ پتہ چلا کہ نور محمد نے کوئی بھی شادی ایسے بنا بتائے دھوکے سے نہیں کی تھی، بلکہ بیویوں کی طرف سے نور محمد کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں تھی۔ اب یہ والا سراغ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ یہ پولیس کی ٹیمیں ان بیویوں کے میکے میں ان کے پڑوسیوں سے بھی بات چیت کرتی ہے۔ ان سے بھی اس گھر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی فیملی ڈیٹیلز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب کوئی بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ایس پی کی طرف سے یہ آرڈر تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے پولیس کو ایک سراغ ہاتھ لگا۔ نور محمد کی تیسری بیوی یعنی رانی کے مائکے یعنی گنگا پور میں جا کر پوچھ تاچھ ہوئی۔ اس کے گھر والوں سے تو کچھ خاص چیز نہیں پتہ چلی، لیکن اس کے پڑوسیوں سے سامنے آیا کہ شادی سے پہلے رانی کا اسی گاؤں میں رہنے والے شاہ رخ نام کے لڑکے سے پیار کا چکر چل رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس نے اس کی بھی انفارمیشن نکالنی شروع کر دی۔ شاہ رخ کا پتہ کرتے ہیں، وہ ملتا بھی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ رانی کی شادی کے بعد اس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اس سے ملا بھی نہیں۔ جانچ کرنے کے بعد یہ چیز صحیح بھی نکلتی ہے۔ یہ والا سراغ بھی فیل ہو گیا۔ نور محمد ایک بزنس مین تھا، کہیں کہیں یہ بتایا گیا کہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ کسی نے اس کے کام کی وجہ سے پولیس میں کچھ شکایات درج کروا دی ہے، جس کے بعد یہ کچھ دنوں کے لیے جیل بھی چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شکایت کرنے والے آدمی سے نور محمد کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہوگا، پھر اسی آدمی نے نور محمد کا قتل کروا دیا۔ پولیس نے اپنے سارے گھوڑے کھول دیے، اس کا بھی پتہ لگایا گیا، پر یہ والا سراغ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ دن ہفتے بیت رہے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس نے 50 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا کر پوچھ تاچھ کی، جن سے نور محمد کا ماضی میں جھگڑا ہوا تھا یا بحث ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے بھی کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ نور محمد کی کال ڈیٹیلز میں ملا کہ اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں قریب 30 بار 100 نمبر پہ کالز ڈائل کیے تھے، جو کہ پولیس کا ہیلپ لائن نمبر ہے۔ آخر اس آدمی نے ایسا کیوں کیا؟ جو بھی کالز پولیس کے پاس آتے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں۔ پولیس نے ٹائمنگ کے حساب سے اس کی بھی ساری ڈیٹیلز نکالی۔ آخر نور محمد 100 نمبر پر ڈائل کیوں کرتا تھا؟ کبھی یہ کافی دیر تک بات کرتا تھا، کبھی فوراً کال کرنے کے بعد کٹ کر دیتا تھا۔ اس میں پتہ چلا کہ جب کوئی پولیس والا فون اٹھاتا تو یہ آدمی کال کٹ کر دیتا، لیکن جب کوئی پولیس والی اٹھاتی تو یہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، مسخری کرتا۔ پولیس کو نور محمد کے کریکٹر پر بھی شک ہونے لگا کہ یہ ہمیشہ لڑکیوں کے، عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کہیں اس وجہ سے تو کسی نے کچھ نہیں کر دیا۔ جن پولیس لڑکیوں سے نور محمد نے بات کی تھی، ان سے پولیس جا کر پوچھ تاچھ کرتی ہے، پر وہاں سے بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ہر سراغ میں پولیس کو ناکامی مل رہی تھی۔ کسی بھی ٹیکنیکل جانچ میں کوئی کلو نہیں ملا۔ سی سی ٹی وی تو تھا نہیں۔ کال ڈیٹیلز میں بھی وہ 30 بار 100 نمبرز پر کال کرنے کے علاوہ کسی اور نمبر پر شک نہیں کیا گیا۔ نور محمد کے فون میں سبھی نمبرز اس کے رشتہ داروں کے تھے۔ اب پولیس نے سوچا کہ اتنی دور تک آ گئے ہیں، کچھ مل نہیں رہا، کہیں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا، کیوں نہ واپس یو ٹرن لیا جائے، پھر سے ساری جانچ کی جائے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے کچھ تو چھوٹ رہا ہے۔ ابھی تک 15 سے 20 دن بیت چکے تھے۔ دشمنی کے اینگل میں جتنے بھی لوگ دکھائی دیے ہیں، جن سے نور محمد کے ماضی میں جھگڑے ہوئے ہوں یا کچھ اور چیز ہوئی ہوں، سب کو چیک کیا گیا، پر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ پولیس نے پھر سے نور محمد کے رشتہ داروں سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اس بار دیکھا جاتا ہے کہ نور کے آخری رسومات میں کتنے لوگ ساتھ تھے، کتنے لوگ آئے تھے اور کتنے لوگ نہیں۔ جو لوگ نہیں آئے، ان کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت سارے لوگ آخری رسومات کے لیے گھر پر آئے تھے، اور جو کچھ لوگ گھر پر نہیں آ پائے وہ قبرستان میں دیکھنے گئے۔ نور محمد کے گھر پر لگ بھگ سبھی لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ اس میں وہ تینوں بیویاں، ان کے بچے اور ان کے گھر والے سبھی لوگ آئے تھے، لیکن جو لوگ نہیں آئے، پولیس نے رشتہ داروں سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اب اس گھٹن وقت میں کون اتنا یاد رکھتا ہے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں؟ یہ بہت مشکل تھا سبھی لوگوں کا پتہ کرنا، لیکن جس کا بھی پتہ چلتا پولیس ان کے پاس جاتی، ان سے پوچھ تاچھ کرتی، ان سے پوچھتے کہ آپ جنازے میں کیوں نہیں آئے، نہ آنے کی وجہ کیا، اس کے ثبوت دکھائیے۔
पुलिस को इतना तो यकीन हो चुका था कि कत्ल में नूर मोहम्मद का कोई जानने वाला ही शामिल है। इसकी बीवी रानी पर भी शक किया गया, लेकिन वारदात के दौरान वो अपने मायके गंगापुर में थी। यही नहीं, सभी के सभी लोग वहीं गए थे। अब पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर गंगापुर में किस तरह का फंक्शन था। पता चला कि रानी की छोटी बहन या नूर की साली जरीन खान का गोद भराई था। जरीन खान के शोहर का नाम था सुहेल पठान। जरीन और सुहेल की शादी 2020 में हुई थी। सुहेल पठान भी इन लोगों में से था जो कि नूर मोहम्मद की मैयत में नहीं गया। अब जब सुहेल के बारे में ऐसा पता चला तो पुलिस इससे बात करती है। सुहेल अपनी प्रॉब्लम्स गिनाने लगा कि इन वजहों से ये नहीं जा पाया, वरना ये जरूर जाता। सुहेल का घर ब्रोड में था और नूर मोहम्मद का घर निपनिया बैजनाथ में था। इनके घर के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर थी। जाने में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगते हैं। सुहेल ना तो वहां पर गया था और ना ही अपनी बीवी की बहन यानी रानी को कॉल की कि इसके शोहर का कत्ल हुआ है। पुलिस ने चुपचाप सुहेल और नूर मोहम्मद के रिश्तों को देखना शुरू किया। आखिर इनके रिश्ते कैसे हैं, पर इनके रिश्तों में कुछ भी खटास नहीं दिखाई दी। ठीक ठाक ताल्लुक रहा था। सुहेल खुद बताता है कि नूर मोहम्मद से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, फिर इससे इसकी कैसे दुश्मनी हो सकती है। आखिर वो इनका कत्ल क्यों करेगा। सारी बातचीत करने के बाद पुलिस ने सुहेल को भी छोड़ दिया, लेकिन इसके लिए पुलिस के जहन में कुछ शकूक उभरे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब ये तसल्ली बख्श नहीं दे पाया था। बाकी जितने लोग भी थे जो नहीं आए थे, उन्होंने कैसे न कैसे करके नूर मोहम्मद के घर पर कांटेक्ट किया। जो पहले नहीं आए थे वो बाद में आ गए, लेकिन सुहेल पठान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वैसे सुहेल और नूर मोहम्मद रिश्ते में एक दूसरे के साड़ू लगते हैं। नूर मोहम्मद 2021 से पहले अपने ससुराल यानी गंगापुर में रह रहा था। 3-3.5 साल तक ये वहीं पर रहता है, घर जमाई बनकर। फिर वापस अपने असली घर निपनिया बैजनाथ आ गया अपने घर वालों को लेकर। नवंबर यानी कत्ल के एक दिन पहले नूर मोहम्मद की बीवी रानी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, बहन की गोद भराई के फंक्शन के लिए। उसने नूर मोहम्मद से भी चलने को पूछा, लेकिन नूर मोहम्मद मना कर देता है। अब आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बीवी रानी के मुताबिक इस वक्त ऐसा कोई मसला भी नहीं था लाइफ में, और नूर मोहम्मद घर पर भी इस टाइम खाली बैठा हुआ था, कोई काम नहीं था। वो चाहता तो अपने ससुराल गंगापुर चल सकता था, लेकिन वो नहीं गया। रानी को वजह नहीं पता चली कि वो क्यों नहीं गए। इसका जवाब तो नूर मोहम्मद ही दे सकता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। एक बार ससुराल से घर आने के बाद कभी भी नूर मोहम्मद दोबारा ससुराल नहीं गया, ना ही अपनी बीवी को वहां पर छोड़ने और ले जाने के लिए कभी गया। जिनके घर में ये 3-3.5 साल तक रहा, वहां के लोगों से इसका अच्छा ताल्लुक बन गया होगा, फिर उसने इनसे दूरी क्यों बना ली। पुलिस ने वापस नूर के ससुराल गंगापुर जाकर इसके ससुर और सास और बाकी लोगों से बात की। उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि नूर मोहम्मद ऐसा क्यों कर रहा है। जब से जरीन की शादी हुई तब से ही उसने घर आना छोड़ दिया। घर वालों की इस लाइन से पुलिस के मन में कुछ खटकना शुरू हो जाता है। सुहेल पठान को दोबारा से पुलिस ने थाने बुलाया। सुहेल पठान के अलावा पुलिस को किसी और पर शक नहीं था, इसलिए इससे दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इससे बात की जाती है। इस बार इसको ऐसे ही कहते हैं कि देखो, हमें सच सच बता दो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमें सब कुछ पता चल चुका है। अगर हमने बताया तो कोर्ट से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस सुहेल के दिमाग से खेल रही थी। उन्होंने ऐसे ही हवा में बात की। ये सब सुनकर सुहेल घबराने लगता है, इसके पसीने छूटने लगे। बस फिर क्या था, पुलिस भी अपने तजर्बे से समझ गई कि नूर के कत्ल के पीछे सुहेल का जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद ये टूट जाता है। उसने मान लिया कि हाँ, मैंने ही नूर मोहम्मद को कत्ल किया। नवंबर 2020 में सुहेल की जरीन खान से शादी हुई थी, और इसी शादी वाले दिन से ही उसने अपना मन बना लिया था कि ये नूर मोहम्मद, जो कि इसका साड़ू बन चुका है, इसका कत्ल करेगा। पर उसने ऐसा क्यों किया, और वो भी अपनी शादी वाले दिन से? क्या वजह होगी? सुहेल सारी चीजें पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस सुहेल पठान की बीवी और नूर मोहम्मद की साली जरीन से भी पूछताछ करती है। बात कुछ यूं थी कि नूर मोहम्मद ने दूसरी शादी के बाद जब कुछ साल बीत गए तो किसी फंक्शन के दौरान इसकी रानी से मुलाकात होती है। ये इससे बात करता है। दोनों ही के बड़े बुजुर्गों की रजामंदी से इनकी शादी हो जाती है। ये नूर मोहम्मद की तीसरी शादी थी। इस शादी से ना तो पहली बीवी को कोई एतराज था और ना ही दूसरी बीवी को। शादी के बाद नूर मोहम्मद रानी के मैके में यानी गंगापुर में घर जमाई बनकर रहने लगा।
اس گھر میں رانی کی چھوٹی بہن بھی تھی زرین خان، جو کہ نور کی سالی ہو گئی۔ اس کو اپنی سالی سے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ زرین بھی اس کو پسند کرنے لگی۔ اب اس کے بعد ان میں بھی نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ رانی کو 4 بچے ہو چکے تھے۔ ادھر زرین کی بھی شادی کی عمر ہونے لگی۔ اس کے گھر والوں کو بھنک تک نہیں تھی کہ ان کے گھر جمائی اور چھوٹی بیٹی میں کچھ رشتے بن چکے ہیں۔ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ گھر والوں نے پڑوس میں ایک لڑکا دیکھا جو کہ سہیل پٹھان تھا۔ پھر آپس کی رضامندی سے زرین اور سہیل کا نکاح ہو جاتا ہے۔ سہیل کی کسی چیز کی دکان تھی، یہ ٹھیک ٹھاک کماتا بھی تھا۔ بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہوئی، پھر سہیل اپنی بیوی کو لے کر اس کے سسرال یعنی بروڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ابھی شادی والا دن ہی تھا۔ آہستہ آہستہ شام ہوئی۔ سبھی مہمان جو نزدیک میں رہتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس دوران سہیل کے فون پر کسی کی کال آتی ہے۔ کال کی دوسری سائڈ پر تھا نور محمد۔ اس نے پہلے تو سہیل کو شادی کی بدھائی دی، حال چال پوچھا، پھر کہتا ہے یہ اور تمہاری بیوی یعنی زرین دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اس پر صرف اسی کا حق ہے، اس لیے تم اس کے قریب جانے کی سوچنا بھی مت، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ شادی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے دوری بنائے رکھنا۔ مطلب ایک آدمی جو شادی کر کے اپنی بیوی کو گھر پر لایا، اس سے دور رہنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی اس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس سے سہیل کا پارا بہت چڑھ جاتا ہے، جو کہ اب ایک رشتہ داری ہو چکی تھی۔ تو سہیل نور محمد کو اچھے سے جانتا تھا کہ یہ آدمی اس کی بیوی کی بہن کا خاوند ہے۔ اس نے زرین سے اس بارے میں سیدھے پوچھ لیا۔ زرین مانتی ہے کہ اس کا نور سے تعلق تھا، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ زرین نے سہیل کو سمجھایا کہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، سب بھول جاؤ۔ سہیل نے بھی کہا ٹھیک ہے، پر کہیں نہ کہیں سہیل کے دماغ میں یہ چیز تھی۔ دن رات یہ اسی بارے میں سوچنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھ مہینے گزرتے ہیں۔ سہیل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، یعنی زرین پریگننٹ ہے۔ جس دن اس کو یہ بات پتہ چلی تو اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نور محمد کا قتل کرے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دے گا۔ اس نے شادی والے دن ہی سوچ لیا تھا، لیکن اب کنفرم کر دیا۔ پر اس میں ایک کنڈیشن تھی، اگر اس کو بیٹی ہوئی تو نور محمد کو معاف کر دے گا، لیکن اگر بیٹا ہوا تو بنا کچھ سوچے نور کا قتل کرے گا۔ سہیل نے اس کے پیچھے اپنا لاجک بنایا، وہ یہ تھا کہ اگر اس کو بیٹی ہوئی اور یہ نور محمد کا قتل کر کے جیل چلا گیا تو گھر میں آگے کوئی کمانے والا نہیں بچے گا۔ اس کی بیوی اور بیٹی کی زندگی بہت بگڑ جائے گی، اس کے باپ اور ماں کا سہارا چلا جائے گا، ان کا دھیان کون رکھے گا؟ لیکن اگر بیٹا ہوا تو گھر میں چراغ ہوگا، ایک انس ہوگا جو آگے بڑا ہو کر کمائے گا، اپنی ماں اور دادا دادی کا دھیان رکھے گا۔ یہ سہیل کا لاجک تھا، جس نے سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ سب کچھ ان کے ہی ہاتھ میں ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ اب آہستہ آہستہ زرین کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے۔ آگے 2021 کے اکتوبر یا نومبر مہینے میں زرین کو ایک بچہ ہوا، یہ ایک بیٹا تھا۔ اس کے بعد سہیل نے ٹھان لی کہ نور محمد کا قتل کرے گا۔ اب تو اوپر والے نے بھی بیٹا دے کر اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ساری پلاننگ شروع کر دی۔ سہیل نے پولیس کو بتایا، یہ کرائم پیٹرول شو دیکھنے لگا، وہاں سے آئیڈیاز لینے لگا، فنگر پرنٹس کیا ہوتے ہیں، پولیس کیسے کیسے اس کو نکالتی ہے، ٹیکنیکل ایویڈنس کیا کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے سے کیسے پتہ کرتی ہے، پولیس فون لوکیشن، کال ڈیٹیل سب کچھ سمجھتا ہے۔ ساری چیزیں سیٹ کی۔ بچے کی جب ڈیلیوری ہو گئی تو سہیل نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس کی ماں یعنی نانی کے گھر پر چھوڑ دیا۔ گنگا پور میں گود برائی کی رسم کی جاتی ہے، جن میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ سہیل نے سوچا کہ نور محمد بھی آئے گا، یہیں پر موقع دے کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ 1 دسمبر کی تاریخ آئی، گود برائی کی رسم ہوتی ہے۔ سہیل کو پتہ چلا کہ نور محمد یہاں پر نہیں آیا ہے۔ پہلے تو یہ مایوس ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ آیا کہ اس کے سبھی گھر والے تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ گھر پر اکیلا ہوگا۔ یہ اور بھی اچھا موقع ہے، یہ بھی شاید اوپر والے کا اشارہ ہے۔ ادھر چونکہ نور محمد زرین سے پیار کرتا تھا، اس لیے جب اس کی شادی ہو گئی تو یہ اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے اصلی گھر آ گیا اور دوبارہ سسرال جانا بند کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ گود برائی کی رسم میں بھی نہیں گیا۔ اب جس سے پیار کرتا تھا اس کا بیٹا ہو گیا تو کوئی اس کے فنکشن میں کیوں جائے گا؟
फंक्शन पूरा होने के बाद सुहेल ने अपनी बीवी से बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ काम है। इसके बाद सुहेल बरौर चला गया। उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। ये अपने मौसेरे भाई यानी जफर पठान को भी प्लान में शामिल करता है। नपुनिया बैजनाथ गांव जाने से पहले सुहेल ने अपना और जफर का फ़ोन सेल ऑफ कर दिया ताकि पुलिस आगे चलकर इनकी लोकेशन ना निकाल पाए। गांव में कैमरे भी नहीं लगे होते हैं। रात को लोग जल्दी भी सो जाते हैं। रात में 9 बजे सुहेल और जफर एक बाइक से नूर मोहम्मद के घर पर पहुंचे। वो सो रहा था। दरवाज़ा खटखटाया गया। नूर मोहम्मद दरवाज़ा खोलता है। नूर ने अपने साड़ू सुहेल पठान को देखा और तो पहचान जाता है। ये खुशी से इसके घर के अंदर बुलाता है। सुहेल और जफर अंदर आते हैं। सुहेल ने उसी वक्त दरवाजे के पास ही नूर मोहम्मद के ऊपर एक बड़े तेजदार चाकू से हमला कर दिया। नूर कुछ समझ नहीं पाया। गले पर चाकू चलाया गया, फिर कई वार किए गए। जब दोनों को लगा कि अब ये खत्म हो चुका है, फिर इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल गए। रास्ते में एक पुल पड़ता था। इस पुल से नीचे चाकू को फेंक दिया गया। जो कपड़े उन्होंने कत्ल के वक्त पहने हुए थे वो सुहेल अपनी दुकान के पास आकर सामने जला देता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये अपनी दुकान के कूड़े और कचरे जला रहा है। पुलिस ने ये सारी कहानी सुनी तो जफर पठान को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 24 दिसंबर 2021 तक पुलिस ने इनको ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया। इनकी निशानदही पर वो चाकू, जले हुए कपड़ों के निशान और वो बाइक सब कुछ बरामद कर लिया। 25 दिसंबर तक पुलिस ने नूर मोहम्मद के कत्ल की सारी कहानी मीडिया के सामने बता दी। निपनिया बैजनाथ गांव के लोगों ने इससे खुश होकर पुलिस के ऊपर फूल भी बरसाए। बेटे को पैदा हुए अभी महीने भर भी नहीं हुए कि इसका बाप यानी सुहेल पठान जेल चला गया। जफर पठान भी जेल में कैद है। इनके ऊपर अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराहे करम इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक गिला है कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में।